سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4، فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان سمیت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث مبارکہ ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو اس میں جو ہم کسی کے شکر کے طور پہ جزاکم اللہ خیرہ یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو وہ کافی ہیں، یا شکریہ کے الفاظ سے ہی شکر ادا کرنا یہاں مراد ہو؟ دعا دینا بھی شکر میں آ جاتا ہے، اور یہ تو بہت اچھا شکر ہے کہ جس نے جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے تو پورا شکر ادا کیا ہے نا، حدیث شریف میں اس طرح۔ بلکہ صحیح بات یہ کہ اگر کسی نے کہہ دیا نا تھینک یو، یہ بھی ہے تو شکر، ثواب تو ملے گا۔ جبکہ وہ کسی نے کوئی احسان کیا، کوئی ضرورت، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جی، یعنی مطلب جو یہ پروفیشنل ہوتے ہیں نا، تو ان اداروں میں یا جو اعلانات ہوتے ہیں ان طرح، جیسے ہوائی جہاز میں جائیں گے نا تو وہ کچھ نہ کچھ یہ بولتے ہیں، یا اپنے حساب سے یہ بولیں گے، پھر آخر بولیں گے تھینک یو، اب ایک رسمی طور پر یہ بول رہے ہوتے ہیں شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ، یوں بولیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب یہ شکریہ تو فکس ہو گیا نا کہ جس نے توجہ دی اس کا شکریہ، اور ہم نے توجہ دی نہیں تو ہمارا نہیں شکریہ۔ جو ہم مطلب نکالیں، جو بھی دنیاوی فیلڈ ہوتے ہیں نا، شکریہ کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے، تھینک یو شکریہ، تھینک یو شکریہ۔ ایک ہم لوگ ہی ہیں جو شکریہ نہیں بولتے، نہ کسی نے وہ کوئی چھوٹا سا بھی اگر جیسے کہ کیا کوئی ہم پر احسان، تو اگر ہم شکریہ عادت ڈالیں نا جزاک اللہ کہنے کی، اور بچوں کو بھی سکھائیں، تو خیر میں نے وہ چونکہ تھینک یو بھی ہے شکریہ کے معنی میں آ جائے گا، لیکن دی بیسٹ جزاک اللہ خیرہ۔ انڈرسٹوڈ کہ جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں، پھر عربی میں جو دعا ہے، اس کا مقابلہ تو کروڑوں تھینک یو مل کر بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں نے آج کل کرتے ہیں تھینک یو، تو چلو ہے تو شکریہ، نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا۔ کسی بھی زبان میں ہم شکر ادا کریں، اردو میں کہنے آپ کا شکریہ، اور نیت یہ ہو کہ میں فلاں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، کبھی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں عقل میری اس بات کو بیس پر لگا آپس میں تھینک یو کرنا شروع کر دیں اور پھر مجھے لپیٹنا پڑے، اس لیے پہلے سے میں جزاک اللہ والا ہوں، جزاک اللہ خیرہ، تھینک یو۔ اور یہ طبعاً مطلب اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن چونکہ اب مسئلہ ہی چلا تھا تو بات تو شکریہ تو کسی بھی زبان میں ادا ہو سکتا ہے، عربی میں شرط تو نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے جو ہے کفن کو خاص کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کفن دیا جائے، یا اپنے لیے قبر کی جگہ کو مختص کر دیتا ہے مجھے اس قبر میں یا یہاں دفن کیا جائے، تو آیا اس کی ایسی وصیت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ اپنے لیے قبر کھدوا کر رکھنا، یہ تو بیجا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا۔ کفن رکھنے میں حرج نہیں،
اب ادھر ادھر قبر کیا کھدوانی تھی؟ بقی کا جس کو ذہن ہوگا میں جنت البقی میں جاؤں گا، تو یہاں کیا قبریں کھدوا کے رکھے گا یا مختص کرے گا کہ میں یہاں؟ دیوانگی کی محبت کی بات ہے. تو اپنا فائنل ایڈریس جنت البقی، مدینہ المنورہ اور نزد سبز سبز گنبد، یہ اپنا انشاءاللہ فائنل ایڈریس. اور جنت الفردوس کا ایڈریس چاہیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس انشاءاللہ. کیا پتہ ہماری یہ محبت کی باتیں ہی قبول ہو جائے اور ایسا ہی ہو جائے. اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور کوئی ایسی سوچ رکھے کہ ہم جی اولاد کے عالم دین نے مفتی اسلام بنایا نے انجلا کری پوتے جی محنتوں نے کاوشوں کری نے کوئی ایری یعنی کوئی دکان یا کوئی رو فلیٹ کرائے تے چرائے وجے کہ جن سے ان جی نیت ہوئے کہ میرا بچہ مسجد مدرسوں سنبھالن نے انہی جو گھر جی کفالت ہوئے نا وہ خرچے سے نہیں جی تھی ہے اڑا سے جو کرائے جا پیسہ یا جو بھی اچھے نا تو انہی جی کفالت انہی سے تھی ہے. تو ایری سوچ رکھنوں نے ان طریقے سے کرنوں ان جو کرو شرن تو جائز ہے، ثواب بھی ملنا انشاءاللہ، نیت صاف ہے. لیکن ان دور میں اگر نندے بچے اگر دکان رکھی دیوں کہ ان سے ان کے اترو کرائے میری نو تو یہ مرغی جو بھی خرچوں پورو نہیں تھی اکری دکان میں کترو خرچوں پورو تھی نو یہ بچوں وڈو تھی نو انجا بچہ تھی نا وغیرہ وغیرہ. یہ تھوڑا نارن جو ہے نفا کیسوڑی زندہ رہنا کہ ان دکان کے سنبھالی رکھنا سی بعد میں وارث جو تو بدے جو سو تھی انہوں. باپا جان عرض یہ کہ جو آپ کی نئی کتاب گفتگو کے آداب آئی تھی الحمدللہ میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا. الحمدللہ آپ کی تحریر میں اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو واقعی پھر یعنی میری بھی ایسی کیفیت تھی کہ ایک ہفتے تک دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ بندہ بولے، یعنی بس فضول گفتگو تو کرنی ہی نہیں ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو مستقل مزاجی کے ساتھ زبان کا آنکھوں کا قفل مدینہ کیسے ملے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اللہ 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 پاک سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. اور دوبارہ پڑھ لے آدمی، سہ پڑھ لے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بس وہی کوشش کرنی پڑے گی. عارضی طور پہ تو بعض اوقات ترکیب بن جاتی ہے، لیکن الاستقامت فوق الکرامہ ہے نا، استقامت کرامت پر بھی حاوی ہے. استقامت تو مشکل کام، کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے نا. السعی منی والاتمام من اللہ. اگر خود سیریس ہو نا بندہ عمل کرنے پر تو ترکیب بن جاتی ہے، پھر کھل جاتا ہے قفل مدینہ. تو یہ نہ سمجھے کہ اب کھل گیا تو کھل گیا، اب کھلا چھوڑ دو ہے نا. قربانی کا بکرا لو اور یہ رسی توڑا لے دو، کھل گیا کھلا چھوڑو. پھر تو یہ جا وہ جا پکڑ کے پھر باندھنا ہے نا اس کو. پھر اس نے رسی توڑا لی تو پھر بھاگ کے پکڑ کے لانا ہے. تو اسی طرح یہ زبان کا بھی حساب ہے کہ اگر یہ زبان کا قفل مدینہ کھل گیا تو پھر پکڑ کے باندھو اس کو، پھر کھل گیا تو دوبارہ باندھو. تو یہ باندھتے رہیں گے تو آخر یہ اللہ کرے گا تو بندھنے کا عادی ہو جائے گا، بندہ رہے گا، کھلا نہ چھوڑا جائے. یعنی چلو اگر 25 گھنٹے روزانہ ڈبل 12 گھنٹے اگر نہیں رہتا تو کم از کم یہ کہ بھائی فلا گھنٹہ تو میں نہیں بولوں گا ان میں فضول غیر ضروری بات. تو ان گھنٹوں میں احتیاط کی. اچھا، یا یہ بھی ترکیب بن سکتی ہے کہ میں صوتی پیغام میں بات کر لوں گا، انہیں وائس میسج کسی کو دینا ہوا تو کر لوں گا، کسی کا فون آیا تو اٹینڈ کر لوں گا، کسی سے کوئی بات کرنی ہوئی ضروری تو میں یہ فون پر کر لوں گا. پھر فلاں سے بات کر لوں گا، امی سے، ابو سے، بھائی سے، بہن سے، اپنے استاد محترم سے. اس طرح کچھ کیٹیگریز ہو جائے کہ میں ان سے بات کروں گا، اوروں سے بات کرنے سے بچوں گا. تو یوں اپنے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا بنا لے، اس سے بات کروں گا، اس سے نہیں کروں، اس سے کروں گا، اس سے نہیں کروں گا. مگر یہ اس کو پتا چلے گا نہیں کہ میرے سے نہیں کرے گا تو اس کا ذہن نہیں بناؤ تو اس کو ہو سکتا ہے برا لگے.
اور ذہن بنا ہوگا تو وہ خوش ہوگا، وہ فالو کرے گا آپ کو. یار یہ آئیڈیا بھی صحیح ہے کہ یار کچھ تو بچنے کی صورت ہو نا. بالکل ہی کھلا تو بالکل بے لگام گھوڑا تو پھر تو کہیں بھی نکل جائے گا اور مصیبت میں ڈال دے گا. اس کو لگام، تو آہستہ آہستہ لگام ٹائٹ ہونی شروع ہوگی. سر بولنا جو ہے نا یہ تو سمجھے اپنے کہ بھائی نہیں بولتے تو چپ رہ جائیں، پھر ہم بولتے ہیں. تو اگر اتنا بھی ہو جائے نا کہ ہمیں بولنا آ جائے، یعنی کہ کم الفاظ میں اپنا جو بھی چاہتے ہیں وہ ادا ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا یار، یہ بڑا دشوار ہے. خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام وہ ہے کہ جو قلیل اور پردلیل، مختصر اور جامع ہے نا. تو یہ نہیں ہو پاتا. بولنے پر آتے ہیں تو بالکل ناک کی سیدھ میں بڑے چلے جا رہے ہیں، کم الفاظ سے گزارا نہیں ہے. اچھا بعض صورتوں میں زیادہ الفاظ ضروری ہوتے ہیں، کم الفاظ میں بات نقصان دہ ہوتی ہے، خصوصاً فقہی مسائل میں. یہ مفتیان کرام، علماء کرام، ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ اگر مختصر جواب دیں گے تو سامنے والے میں اتنی سمجھ ہوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ دانش مندانہ اشارہ کافیت والا ہو کہ وہ اشارے میں وہ جواب سمجھ جائے. تو پورا کھول کے بیان کرنا ہوگا ورنہ سمجھے گا نہیں، یا وہ اپنی مرضی کا مفہوم نکال لے گا کہ یہ یوں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، پھر غلط فہمی. تو جیسا موقع ویسی گفتگو، یہ ہم لوگوں کو نہیں آتا. اللہ کرے کہ آ جائے بس. اللہ زبان کا، آنکھ کا، خیالات کا، دماغ کا، ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب کرتے بس. آپ کی دعا سے آپ نے دعا دی تھی کہ پچھلے 1.5 ماہ پہلے کے جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو الحمدللہ آپ کی دعا سے اور اللہ کے کرم سے مجھے انشاءاللہ مدینہ جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں وہ جب وضو کرتا ہوں تو میری داڑھی کے بال جو ہے نا وہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وضو ہو جائے گا اگر پانی کما حق کو وہ پہنچ جاتا ہے جس طرح پہنچانے کا حق ہے. ٹوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بال ہی ٹوٹیں گے. اور احرام میں البتہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود بخود پورے بدن کے بھی جھڑ گئے تو کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے، البتہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹیں گے. جسے وضو کرنے میں جو بال ٹوٹیں گے ان میں کفارے ہیں. میرا سوال یہ کہ جب ہم کسی کو کسی کام کا حکم عرض کریں اور جب ہم اس سے رابطہ کریں تو وہ ہم سے رابطہ نہ ہو پائے، یعنی کال اٹھائے نہ، اب وہ اس وقت وسوسے آتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بدگمانی ہوتی ہے اس کے بارے میں. میرا نمبر دیکھ کر اب اٹھا نہیں رہی ہے، جان چھڑا رہا ہے، یہ ذہن میں آئے گا. لیکن اس کو جھٹکنا تو پڑے گا نا کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی عذر ہو، مجبوری ہو، یا اب جاننے سے ارادہ بدل دیا ہے. اگر اس نے جب اس نے ہاں کہا تھا تو ارادہ تھا، اب بدل دیا ہے، وہ مگر شرمندگی کی وجہ سے وہ آپ سے سامنے نہیں آنا چاہتا. اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. تو یہ کہ آپ ٹیکسٹ میسج بھی دیا جا سکتا ہے تو وہ شاید پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ جواب نہ دیتا ہو تو کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھیں کہ ثواب اس پر موقوف نہیں کہ وہ ہم نے جو کہا یہ کر لے، بلکہ ہم نے دعوت دی اس کو نیکی کی، ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا، پکا ہو گیا. جزاک اللہ خیرہ. حضور دعا فرما دیں عالم بعمل بن جاؤ. آمین. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اخیر میں بیٹھنے کی بجائے غلطی سے اگر کھڑا ہو جائے بندہ تو کیا یاد آنے پہ فوراً نیچے بیٹھ جائے، یا وہ جو اضافی رکعت ادا کر رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا جائے؟ اس میں کہ 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہے اور اگر کھڑا ہو گیا بھول کر، وہ اس کے لیے قاعدہ اخیرہ تھا، یا 4 رکعت کے آخری جو قاعدہ ہے اس میں اگر وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا
تو اب یہ کہ جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اور اگر سجدہ کر لیا اور چونکہ قاعدہ اخیرہ تو کیا نہیں تھا لیکن اب تیسری 2 فجر کی 2 فرض کی تیسری کا اس نے سجدہ کر لیا یا اس کا 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب یہ کہ اس کے فرض باطل ہو گئے. اب 1 رکعت اور ملا ہے اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرض اس کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے. مغرب میں اگر اس طرح کی غلطی ہوئی کہ 3 کے بجائے قاعدہ کیے بغیر چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہی کہ پہلے سجدے سے پہلے لوٹ آئے اور اگر سجدہ کر لیا تو اب یہ فرض اس کے باطل ہوئے کینسل ہو گئے, فرض ختم ہو گئے, نماز نہیں ٹوٹے گی, فرض اس کے اب نہ رہی ہے, اب یہ نفل بن گئی یوں سمجھ لو. تو اب 4 ہوئی نا تو یہ 5ویں میں 1 رکعت اور ملائے, 5ویں کے 6 کر لے, وہ جو فرض 4 میں 1 سجدہ جب کہ کر دیا تھا تب. اور اگر چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا تھا, فرض قاعدہ پورا کر لیا تھا اور اب 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا غلطی سے, ہے نا, تو اس کے فرض بھی باقی ہیں اور 5ویں کا سجدہ کر لیا, بعد میں یاد آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو اب یہ کہ 2 پوری کر کے سجدہ سہو کر لے تو فرض بھی ہو جائیں گے اور یہ 2 نفل ہو جائیں گے. لیکن جان بوجھ کر کرنا جائز نہیں ہے, فرضوں پر نفل کی بنا نہیں ہو سکتی, یعنی فرض نمازوں میں نفل کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی, لیکن یہ بنیاد خود بخود بے خیالی میں پڑ گئی تو یہ اس لیے وہ سجدہ سہو سے اس کی یعنی کہ یہ نقصان جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. اب یہ ساری باتیں سمجھ میں سب کی آئی ہوں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا, مطالعہ کریں. بہار شریعت میں یہ مسائل لکھے ہوئے 3 حصے میں, یہ پڑھیں. یعنی سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے ان میں آپ کو شاید یہ مسائل مل جائیں گے. نہیں سمجھ میں آتا تو پھر علماء سے پوچھیں. نماز کا طریقہ میں بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل ملیں گے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں, آپ اسکول پڑھتے ہیں, کالج پڑھتے ہیں تو کون سا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. خالی کتابیں پڑھ کر تو آپ سمجھدار ہو جاتے ہوتے, وہ سب آ جاتا تو پھر نہ اسکول کی ضرورت ہوتی نہ کالج کی ہوتی, ہے نا. اسی طرح دینی کتابیں پڑھ کر سب کچھ آ جاتا تو نہ درس نظامی ہوتا, نہ مدارس ہوتے, نہ جامعات المدینہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی کتاب پڑھی اور حضرت کو پر لگ گئے اور علامہ کا ان کو خطاب حاصل ہو گیا, 2-4 کتابیں اور پڑھ لی تو اب جناب مفتی صاحب بن گئے. تو یہ تو ہے نا دشواری ہے نا. تو علماء کی محتاجی تو رہے گی کہ ان سے پوچھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی میکینک کے پاس کام کروانے جاتے ہیں گاڑی کا, تو جیسے اس کا کام ہے انجن وغیرہ کا نا, تو اگر سسپینشن وغیرہ کا کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ ہم یہ کروا دینا, تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس میں نا وہ کمیشن رکھتے ہیں. جیسے سسپینشن والے کے پاس گیا تو وہ کمیشن رکھتے ہیں, تو یہ جائز ہے؟ کسی کاریگر کو کام دلوا کر اس پر کمیشن لینا جائز ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کاریگر سے آپ کا پہلے سے معاہدہ ہو کہ میں آپ کو کام دلواؤں گا تو آپ مجھے اس پر اتنا کمیشن دیں گے. دوسری بات یہ کہ کاریگر کو اس پارٹی سے ملوانے اور اسے کام دلوانے میں آپ کی محنت شامل ہو. اگر آپ کہیں سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک مکان میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور آپ نے کاریگر کو فون کر دیا کہ اس مکان میں چلے جاؤ, ہو سکتا ہے کہ تمہیں کام مل جائے, تو یہ کام دلوانا نہیں کہلائے گا اور اس پر کمیشن کے حقدار بھی نہیں ہوں گے. دونوں پارٹیوں کو ملوانے میں خود محنت, فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس کو ساتھ لے جاتے ہیں, ملوا دیتے ہیں, تو یہ کام کرنے پر آپ کمیشن کے مستحق ہوں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ ملازمین اپنے جو نا کسی مطلب کام پر مقرر ہوتے ہیں
تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو نہ رکھ لیتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ جو نا وہ ادائیگی کر دیتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ دھوکہ ہی ہے، سیدھی بات ہے. گناہ گار ہے اس طرح کرتے ہیں، دونوں ہی گناہ گار ہیں. افسر اس میں آنکھ مچولی کھیلتا ہے، وہ بھی افسر کا بھی حصہ ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ، اگر ہوتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال تھا، ایک بہترین عالم دین بننے کے لیے کن کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جن سے مہارت حاصل؟ بہترین عالم دین کے لیے آخری سانس تک. تو کچھ کتابیں ایسی بتا دیجئے جن سے. بیٹے وہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، کہ بچے کا پنگوڑا ہوتا نا، اس سے لے کر قبر تک بزرگوں کا قول ہے نا. مگر اس میں بھی بہترین عالم دین بننے کی گارنٹی نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی سرا نہیں ہے. یہ اتنا سمندر ہے کہ جتنا اس میں جائے گا اتنا موتی نکالتا رہے گا. بہترین عالم دین تو عالم باعمل ہو. پاپا مدنی قافلے کے حوالے سے عرض کرنا تھا، مدنی قافلوں کی کتنی ضرورت ہے اور مدنی قافلوں میں کتنا سفر کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سفر وسیلہ ظفر ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. وسیلہ ظفر معنی کامیابی کا ذریعہ. اور سفر کرنا چاہیے. صحابہ کرام آخری حج میں تو 1,14,000 یا 1,24,000 تھے، اور مدینہ شریف میں کم و بیش 10,000 جنت البقیع میں. یہ باقی صحابہ کرام کہاں ہیں؟ یوں مطلب دنیا کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے، اور نہ جانے کہاں کہاں ان کے مزارات دنیا میں پائے جاتے ہیں. یوں مطلب صحابہ کرام کے ذریعے دین پھیلا. تو ہم بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین پھیلے گا، اور مسلمانوں میں گناہوں کا رجحان کم ہوگا، نیکیوں کی طرف آئیں گے. پھر ہمیں مطلب خود بھی گناہوں سے نفرت بڑھے گی، نیکیوں سے محبت میں اضافہ ہوگا. مدنی قافلے تو وہ ریڑھ کی ہڈی ہے دعوت اسلامی کے دینی کام کی. سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے. ہر مہینے کم از کم 3 دن سب سفر کریں، سال میں 1 ماہ مدنی قافلے کے مسافر بنے انشاءاللہ الکریم. عارف حسین اتاری عرض کر رہا ہوں باپا جانی. ماشاءاللہ. عرض یہ کرنا تھی کہ فن خطابت کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض تھا کہ جس طرح آپ نے شروع میں جوشیلے بیانات کیے تھے تو کس طرح انداز تھا آپ کا، اگر اس کے متعلق کچھ آپ بتا دیں ہمیں. فن خطابت سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے سفر کا مطلب یہ کہ نصاب جو ہے نا دی بیسٹ، تو بیان کرتے 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 سیکھ جائیں گے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور پھر بیان کی سعادت ملتی رہی تو سیکھ جائیں گے. ٹکریں مار مار کے سیکھتے ہیں. میں بھی اسی طرح مطلب بولنے میں جھجک اڑی ہے، بیان کرنا تو نہیں آتا مجھے، لیکن بولنے میں اب تھوڑی، پہلے تو بہت جھجک ہوتی تھی، آہستہ آہستہ وہ اب ختم ہو گئی یا بہت کم ہو گئی یہ کہہ سکتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کیپ دیے جاتے ہیں، اس کیپ کو اگر ہم الٹا کر کے پہنے اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کیپ الٹی پہنے سیدھی پہنے یا نہ پہنے نماز تو ہو جاتی ہے، ہونا نہ ہونا اپنی. لیکن اب یہ پیک کیپ جو ہوتی ہے، جی پیک کیپ میں نماز پڑھنے میں یہ تو معمول لوگوں کا دیکھا ہے یہ الٹی رکھتے ہیں، شاید سجدہ کرنے میں ان کو یہ دشواری ہوتی ہوگی. اس میں کوئی کرائیت ہے یا نہیں ہے جس کا پتہ نہیں کیا، یعنی یا تو کرائیت اگر ہو بھی نا تو وہ غیر معتاد ہو، یعنی لوگوں کی عادت سے ہٹ کر ہو، ہے نا. تو اب یہ لوگوں کی عادت میں تو شامل ہے کہ یوں اسی طرح یہ پہنتے ہیں. البتہ یہ ٹوپی غالباً شرفا کا لباس نہیں ہے. ہمارے یہاں علماء کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کی پیک کے پہن کر، یہ پہنتے نوجوان عام طور پہ عوام اس طرح کے، یا بعض ہوتے ہیں داڑھی پوری ہوتی ہے لیکن وہ ماڈرن اسٹائل ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایک باقاعدہ مذہبی شخص جس کو کہا جائے، اس طرح کے لوگ جنرلی پیک کے پہنتے نہیں ہیں.
टोपी आप उल्टी करके ये पहन लो। उल्टी नहीं हुई ना, उल्टी वो बिल्कुल ये नहीं, यूं जो होती है ना, समझ गए? ऊपर हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया या मुर्शिदी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि गुंबद खज़रा का रंग शुरू से ही हरा है या बाद में हरा किया गया है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। गुम्बद खजरा माने तो सब्ज गुम्बद, ग्रीन को सब्ज बोलते हैं, खजर बोलते हैं, खजरा, ठीक है ना। तो ये शुरू में तो गुम्बद शरीफ नहीं था, ये गुम्बद शरीफ काफी बाद में बना है। यानी बात बात में जो लोग बोलते हैं ना ये बिदअत वो बिदअत, तो गुम्बद खजरा भी बाद का है, नई चीज़ है, मगर ये बिदअत है हसना है। ये गुम्बद शरीफ जो है ना, ये अच्छी बिदअत है, अच्छा जिसने भी बनाया अच्छा किया। तो पहले इस मुख्तलिफ दौर में इनके रंग मुख्तलिफ हुए, वाइट हुआ रंग इसका, सफ़ेद, मुख्तलिफ रंगों का ये बना। इसकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई अपने आशिकान रसूल की 130 हिकायत, इसमें फैज़ान सुन्नत में भी है, जिल्द अव्वल। तो ये के गुम्बद के रंग मुख्तलिफ अदवार में तब्दील हुए, लेकिन अब सब्ज़ गुम्बद शरीफ जो है ना, अब एक अरसे से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि इशा की नमाज जो है हम आधी पढ़ लेते हैं, जैसे 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत, और वितर जो है हम सवाब की नीयत से जैसे अक्सर औक़ात जो है देर से पढ़ते हैं, तो अब ऐसा हो जाता है कि कभी सो जाएं, अब अगले दिन हमें याद आ रहा है कि वो वितर रह गई थी ईशा की, तो उसमें ये है कि हम कज़ा हो जाएंगी, या कज़ा की नियत करके पढ़ेंगे उसको, या फिर वैसे ही पढ़ेंगे? अच्छा, एक तो नमाज को आधी कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना आधी नमाज, वित्र देर से पढ़ना, रात में देर से, ये मुस्तहब है। अच्छा, अब जो जागने पर कुदरत रखता है ये उसके लिए, तो अगर वो जागने पर कुदरत रखता है तो ये फ़र्ज़ सुन्नत वगैरह पढ़ के वो सो रहा, अब वो उठकर पहले तहज्जुद पढ़े फिर वित्र पढ़े। अच्छा, जो सारी रात जागना चाहता है वो भी चाहे तो वित्र लेट पढ़ने के लिए बाकी रख सकता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए ज़ाहिर है कि जो मतलब इस बात भी कुदरत इतना इनको यानी कि सोच हो इनको कि कज़ा नहीं होने देंगे ये। अब वो पूरी कोशिश के बावजूद अगर किसी को वाकई यानी कि ये इत्तेफाक से वो भूल गया या आँख ना खुली, तो फिर मुआफ़ी है, और वो कज़ा की नीयत से पढ़ ले कि वित्र का कज़ा करना ये भी ज़रूरी वाजिब है। हुज़ूर, आपसे सवाल अर्ज़ ये था कि बंदा मुहतात फ़िद्दीन कैसे बने? मुहतात फ़िद्दीन, इसके माना तो बता दो। ये मोहतात को मोहताज बोलेंगे, हम तरगीब बोलते हैं, तरकीब बोलेंगे, इसलिए वो इनके माना बता दें। बंदा दीन के मामलात में एहतियात कैसे बरते है? अच्छा, ये तो ज़रा सीखने से आएगा, सोबतों से आएगा, स्टडी करने से आएगा। अभी वो तो है नहीं कि मैं छू करूं हम सब मोहतात फ़िद्दीन हो जाए। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी और तकमील यानी इसका कंप्लीट अल्लाह पाक की तरफ से होगा। इसके लिए तो खूब मालूमात भी तो हो ना कि दीन में एहतियात कब करेगा, जब कुछ इल्म ही हो ना, इल्म ही नहीं हो तो एहतियात कैसे करेगा। एहतियात करने जाएगा तो हो सकता है कि मज़ीद मुसीबत में जा पड़े। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल